میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، حج کا پربہار موسم جاری و ساری ہے۔ حج کے دن قریب سے قریب ہوتے جا رہے ہیں۔ خوش نصیب سعادت مند عاشقان رسول حج کی سعادت حاصل کریں گے۔ تیاریاں کر رہے ہیں، کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں مکہ پاک میں۔ خوش نصیب جن کا بلاوا ہے وہ حج کی سعادت پائیں گے۔ طواف کعبہ ہوگا، صفا و مروہ کی سعی ہوگی، مینا میں حاضری ہوگی، میدان عرفات اور مزدلفہ کا قیام ہوگا۔ یہ ساری سعادتیں لوٹنے کے بعد اور کچھ عشاق ابھی حج سے پہلے مدینہ المنورہ کی حاضری کے لیے آنکھوں میں آنسو لیے، دلوں میں عشق رسول کے چراغ روشن کیے، تڑپتے لرزتے ہوئے، خوشی میں جھومتے ہوئے۔ ایک عجیب کیفیت ہوتی ہے جب وصل و فرقت کا سنگم، ایک عجیب کیفیت ہوتی ہے۔ کبھی انسان فیل کرتا ہے کہ میرے ایسے لگتا ہے گویا خوشی سے قدم زمین پر نہیں لگ رہے، اور کبھی لرزاں و ترساں ہوتا ہے، اف بے حیائیاں یہ منہ اور تیرے حضور، کیفیت ہوتی ہے۔ تو یوں لرزاں و ترساں، کبھی خوشی سے جھومتے تو کبھی عشق رسول کے چراغ دل میں روشن کیے، آنسوؤں کو جو ہے وہ بہاتے ہوئے۔ خوش نصیب لوگ عنقریب آقا دو جہاں سرور ذی شان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در پہ حاضر ہوں گے۔ وہی جائیں گے جن کو اذن ملے گا۔ ایک ہے ویزا اور دیگر چیزوں کا پروسیس، یہ کچھ بھی میں نے نہیں رکھتے، جب بلایا آقا نے خود ہی انتظام ہو گئے۔ تو جن کو اذن ملے گا حاضر ہو جائیں گے۔ کاش وہ دن بھی آئے کہ جب ہم گناہگاروں کو بھی یہ سعادت ملے، مدینے سے بلاوا آئے اور ہم گناہگاروں کو بھی مدینہ منورہ میں حاضری کی سعادت نصیب ہو جائے۔ تو حاجی مشتاق رحمت اللہ علیہ ایک کلام پڑھا کرتے تھے، ہے آرزو یہ دل کی میں بھی مدینے جاؤں، سلطان دو جہاں کو سب حال دل دکھا۔ وہ ایک عاشق کی کیفیت ہوتی ہے کہ میری آرزو یہ ہے کہ میں بھی مدینے جاؤں، میں بھی محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اپنا حال دل سناؤں۔ کئی طرح کے انسان کے دل میں صدمے ہوتے ہیں، غم ہوتے ہیں، پریشانیاں ہوتی ہیں، گھبراہٹ ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے۔ کئی لوگ مطلب اتنا حالات معاشرے کے اور پرابلم سے گھبرائے ہوتے ہیں کہ دنیا سے جیسے بندہ اکتا جاتا ہے۔ پھر انسان سوچتا ہے کہ مجھے کوئی ایسی پناہ گاہ ملے، مجھے ایسا کوئی ٹھکانہ ملے کہ میں بھی اپنے محبوب کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤں اور وہاں جا کر اپنا حال دل پیش کروں۔ ہے آرزو یہ دل کی میں بھی مدینے جاؤں، سلطان دو جہاں کو سب حال دل دکھاؤں۔ روتا ہوا میں آؤں، کاٹوں ہزار چکر طیبہ کی ہر گلی کے، یوں ہی گزار دوں میں ایام زندگی کے، پھولوں پہ جان نثاروں، کانٹوں پہ دل کو واروں، ذروں کو دوں سلامی، در کی کروں غلامی، دیوار و در کو چوموں، قدموں پہ سر کو رکھ دوں، روزے کو دیکھ کر میں روتا رہوں برابر۔ اس میں بہت پیارا کلام، اللہ کرے کبھی آپ کو ملے تو آپ سنیں۔ اے عازم مدینہ جا کر نبی سے کہنا، اس میں یہ عشاق کی کیفیات ہوتی ہے جو مدینے جانے والے قافلوں کو دیکھ کر بے قراری کے ساتھ
روتے ہوئے ان قافلے والوں کو روک روک کر کہتے سلام شوق کہنا حاجیو، میرا بھی رو رو کر سلام شوق کہنا حاجیو، میرا بھی رو رو کر سلام شوق کہنا حاجیو، میرا بھی رو رو کر سلام شوق کہنا حاجیو، میرا بھی رو رو کر تمہیں آئے نظر جب روزائے انور مدینے میں، تمہیں آئے نظر جب روزائے انور مدینے میں، وہاں ایک سانس مل جائے، یہی ہے زیست کا حاصل، وہاں ایک سانس مل جائے، یہی ہے زیست کا حاصل، وہ قسمت کا دنی ہے جو گیا دم پر مدینے میں، وہ قسمت کا دنی ہے جو گیا دم پر مدینے میں، بلا لو ہم غریبوں کو، بلا لو یا رسول اللہ، بلا لو ہم غریبوں کو، بلا لو یا رسول اللہ، پہ شبیر و شبر فاطمہ حیدر مدینے میں، پھر مدینے کی جانب چلے قافلے، پھر مدینے کی جانب چلے قافلے، پھر میری بے قراری کے دن آ گئے۔ برادر اعلیٰ حضرت کہتے تھے اے حسن قصد مدینہ نہیں رونا ہے یہی، اے حسن قصد مدینہ نہیں رونا ہے یہی، اور میں آپ سے کس بات کا شکوہ کرتا۔ یہ میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اللہ کرے اس سال حج کرنے والوں میں ہمارا بھی نام آ جائے۔ اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے کرم کی وسعت بڑی ہے، بس کرم ہو، بلاوا ہو، اسباب خود ہی بن جاتے ہیں، سبب بن جاتے ہیں۔ اللہ کرے بس اس سال ہمیں بھی اذن مل جائے اور مدینہ پاک کی حاضری نصیب ہو جائے، اور بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہو کر شفاعت کی بھیک مانگنا نصیب ہو جائے۔ یقین کیجئے بہت بڑی سعادت ہے مدینہ پاک کی حاضری، بہت بڑی سعادت۔